میں ایک لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اس سے میں شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں تھی اور میں اس لڑکے کی محبت میں پاگل اس لڑکے سے اکیلے میں ملنے چلی گئی۔ اکیلے میں ملنے کے بعد اس لڑکے نے مجھ سے زبردستی کر لی اور اس کے بعد مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ 2 مہینوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، تو مجبوراً مجھے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتانا پڑی۔ یہ بات سننے کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے بہت بے دردی سے مارا اور پھر اس کے بعد میرا ابورشن کروانے کے لیے مجھے ہسپتال لے گئے، لیکن میں ان کو منع کرتی رہی۔ میں ابورشن کروانے کے حق میں 1% بھی نہیں تھی، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ گئی اور اسلام آباد آ کر ایک گرلز ہاسٹل میں اکیلے رہنے لگی۔ میرے لیے شاید وہ امتحان تھا، میرے لیے وہ سب سے مشکل وقت تھا، لیکن اس کے بعد بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے ایک گھر میں صفائی کا کام مل گیا تو میں وہ کام کرنے لگی۔ وہ لوگ انتہائی اچھے تھے، انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ میری ڈیلیوری کے وقت انہوں نے میرا سارا خرچہ کیا۔ میرے خدا نے مجھے ایک پھول جیسی بیٹی سے نوازا۔ میری زندگی میں سب کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی میں ایک فیضان نامی لڑکا آیا جو مجھے کافی پسند کرنے لگا تھا۔ جس گھر میں میں کام کرتی تھی وہاں فیضان ایک سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اور میری بیٹی کو اپنا نام دے گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے فیضان کو خوشی خوشی ہاں کر دی اور اس سے شادی کر لی۔ فیضان کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ وہ مجھے اور میری بیٹی کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن میں نے فیضان کو اپنے بارے میں سب کچھ جھوٹ بولا ہوا تھا۔ میں نے اس سے یہ بتایا ہوا تھا کہ پہلے میری شادی میرے کزن سے ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسلام آباد آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میں تو پریگننٹ ہوں۔ فیضان نے میرے اس جھوٹ کو سچ مان لیا تھا، لیکن ایک دن فیضان کو میرے بارے میں سب کچھ سچ پتہ چل گیا۔ اس کو میرے بارے میں سب کچھ سچ سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا اور وہ پتہ نہیں مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ پچھلے 3 مہینوں سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں نے اسے بہت زیادہ ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ میں بس فیضان سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو پلیز واپس لوٹ آؤ۔ میں نے تم سے جھوٹ صرف اس لیے بولا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو کوئی حرام کی پیدائش بولے۔ پلیز واپس لوٹ آؤ، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ میری اور میری بیٹی کا تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز ایک بار واپس لوٹ آؤ۔